ہمارا آج کا سبق سینٹنس جملے کے بارے میں ہے کہ ہمارے پاس اگر انگلش لینگویج کا کوئی سینٹنس آ جائے یا اردو لینگویج کا کوئی سینٹنس آ جائے تو ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ 12 ٹینسز 12 زمانوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے جملے میں ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ زمانہ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی پہلے تمام پچھلے 12 ٹینسز جو ہم 12 لیکچرز پڑھ چکے ہیں ان کا تھوڑا سا اوور ویو کر لیں۔ ہم نے کہا تھا کہ زمانے 3 ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ پھر کہا تھا کہ ہر ایک زمانے کی 4 شاخیں یا حالتیں ہوتی ہیں، انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب ان تمام شاخوں کو تینوں زمانوں کے ساتھ ضرب دینے سے ہمارے پاس 12 ٹینسز ہوئے جو کہ ہم نے پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ کو وہ پسند آئے ہوں گے اور بہت آسان ہیں، ان کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے۔ ان 12 ٹینسز کے سمجھنے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا کوئی جملہ، آ جائے گا کوئی فقرہ، آ جائے گا تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب آپ کے پاس فرض کریں انگلش کا ایک جملہ آ جاتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا ہوں۔ تو اس جملے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جملے میں یہ 5 چیزیں جو میں آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ 5 چیزیں آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے جملے میں دیکھنا ہے کہ ٹینس زمانہ کون سا ہے۔ اس جملے میں ٹینس کو دیکھنا ہے۔ اگر اردو کا فکر آ جائے تو اردو میں زمانے کو دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیا زمانہ کہیں گے، فعل حال مطلق کا ہے، فعل ماضی مطلق کا ہے، فعل مستقبل کا ہے، کون سا ہے۔ اگر انگلش میں فکر آ جائے تو آپ نے انگلش کے ٹینس کو سمجھنا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے، کون سے زمانے کا ہے۔ سب سے پہلی چیز جملے میں جو سمجھنے والی ہوتی ہے وہ زمانے کو ہوتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جملے کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے سمپل، پھر ہوتی ہے کمپاؤنڈ، پھر ہوتی ہے کمپلیکس، پھر ہوتی ہے پازیٹیو یا نیگیٹو، پھر ہوتی ہے کوسچنز، پھر ہوتے ہیں ٹیگ کوسچنز۔ ٹھیک ہے، تو 6 قسموں میں سے جملہ کون سی قسم کا ہے۔ کوئی بھی فکر آ جائے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے کہ زمانہ کون سا ہے، ٹینس کون سا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ یہ فکرے کی کون سی قسم ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکٹیو پیسو وائس میں یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے یا پیسو وائس کا جملہ ہے۔ ایکٹیو پیسو وائس آپ کو میں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فکرہ ڈائریکٹ نیریشن کا ہے یا انڈائریکٹ نیریشن کا ہے۔ کلام میں بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں طلباء کے لیے، ہر کلاسز کے لیے۔ ہمیں بولنے کے لیے ایکٹیو پیسو وائس اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے آنے چاہیے۔ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ انگلش ٹینسز پر ہے۔ جب آپ کو ٹینسز سمجھ آ جائیں گے تو پھر یہ دونوں چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جملے کے حصے کون کون سے ہیں۔ جملے کے حصے میں نے پہلے ہی لیکچر ڈیفینیشن آف گرامر والے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم سبجیکٹ یعنی کہ فاعل کہتے ہیں، دوسرے حصے کو ہم ورب یعنی کہ فعل کہتے ہیں، کام، تیسرے حصے کو ہم آبجیکٹ مفعول کہتے ہیں۔ جبکہ اردو کے جملے میں تھوڑی سی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں ہمارے پاس فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا، پھر ہمارے پاس مفعول ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ہوتا ہے فعل، کام۔ مثلا احمد نے اکرم کو مارا۔ اب احمد فاعل ہے، اکرم مفعول ہے، مارنا جو ہے فعل ہے۔ اردو میں تھوڑی سی نوعیت مختلف ہوتی ہے، انگلش میں مختلف ہوتی ہے۔ انگلش میں مثال کے طور پر ہمارے پاس جملہ ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو آپ نے دیکھنا ہے آئی سبجیکٹ فاعل ہے، گوئنگ ورب ہے، فعل ہے جسے کام کہتے ہیں، اسکول آبجیکٹ مفعول ہے۔ اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ زمانہ کون سا ہے۔ انگلش کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کہیں گے، اردو کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے فعل حال مطلق ہے۔ جملے کو دیکھیں گے تو جملہ کیا ہے؟ سمپل سینٹنس ہے۔ اگر یہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور میرے ساتھ علی بھی اسکول جا رہا ہے، تو یہ کمپاؤنڈ سینٹنس ہوتا۔ جملہ کا 3 4 5 8 لائنوں کا ہوتا، ایک پیراگراف کا ہوتا، ایک صفحے پر مشتمل ہوتا، تو یہ کمپلیکس سینٹنس ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔
6 अक़साम में से कोई किस्म हो जाती। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का ये पहचान होती है कि अगर जिस जुमले में फ़ाइल मफ़ूल बन जाए, मफ़ूल फ़ाइल बन जाए, फ़ेल यानी कि काम पर ज़्यादा ज़ोर हो, या इंग्लिश में इसकी बहुत ही बेहतरीन निशानी है बाई। बाई होगा, इस्तेमाल होगा फ़िक्रे में, ठीक है? तो उसको समझ जाएं कि ये पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का नहीं है। उसकी ज़माने की नोयत से ही पता चल जाएगा। इसके बाद है हमारे पास नरेशन। अगर डबल कामा वावेन हमारे पास इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, कलाम बिल वास्ता या बिला वास्ता का है। फिर जुमलों की अक़साम को मैं आपको समझा चुका हूँ। जुमले के हिस्सों को समझना है आपने। जुमला की हिस्से अक़साम हम पढ़ चुके हैं कि 3 होती हैं, ठीक है जी। और इन तीनों अक़साम में से ये कोई फ़िक्रा लंबा आ जाए तो ये नहीं देखना कि 3 लफ्ज़ हैं फ़िक्रे में, आई एम गोइंग टू स्कूल में 3 लफ्ज़ हैं और टू के अलावा टू चूँकि प्रीपोज़िशन है तो सब्जेक्ट फ़ेल फ़ाइल है। कोई फ़िक्रे ऐसे आ जाएंगे जो 2-2 लाइनों पर मुश्तमिल होंगे। उनमें बहुत सारे फ़ेल भी हो सकते हैं, उनमें बहुत सारे फ़ाइल भी हो सकते हैं, उनमें बहुत सारे मफ़ूल भी हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करके कोई भी किताब ले लें, हर किताब के अंदर कोई भी जुमला ले लें, कोई भी आप पेज ले लें, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये फ़िक्रा है हमारे पास, उसको हल करें। उसके ज़माने को देखें, उसके ज़माने को लिखें। जब ज़माने को समझ जाएंगे तो आपको ज़माना याद हो जाना चाहिए कि ये ज़माना कौन सा है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके बनाने का तरीका क्या है, हमने इसको कैसे बनाना है। अब जुमले की किस्म को समझना है आपने कि जुमले की कौन सी कितनी अक़साम होती हैं, हमने इसे को क्या करना है, तो इसके ज़रिए से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ सकते हैं कि फ़ेल फ़ाइल किस पर ज़ोर दिया जा रहा है। काम ज़्यादा पहले है, पानी मैं पी रहा हूँ या मैं पानी पी रहा हूँ तो ये एक्टिव वॉइस का है। पानी मेरे ज़रिए से पिया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस का है। इसी तरह इंग्लिश में आप अगर कहें आई एम ड्रिंकिंग वाटर तो ये एक्टिव वॉइस का है। वाटर इज़ ड्रंक बाय मी, पानी मेरे ज़रिए से पिया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इनडायरेक्ट का है। ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, या आप कहते हैं कि कोई और जुमला कहते हैं तो आप समझ जाएंगे कि नरेशन में से डायरेक्ट नरेशन का है या इनडायरेक्ट नरेशन का है। जुमले के हिस्से की वजाहत पहले ही हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश यह है कि ग्रामर के हर टॉपिक को गौर से सुनें, गौर से समझें। अगर आपको किसी हिस्से की वजाहत चाहिए या ये तमाम लेक्चर्स आपको PDF में दरकार हैं तो कमेंट्स के सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए और हमें भेज दीजिए, हम PDF में ये ग्रामर भेजेंगे। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप रब्ता है 030177454110, तो इसमें आप रब्ता कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई लेक्चर मंगवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।